شیخ محترم، تدریس کے ساتھ ساتھ آپ نے تصنیف کی طرف بھی کوئی شغف رکھا یا اس طرف توجہ؟ میرا نام عبدالرشید ہے، والد محترم کا نام خیر الدین۔ ہمارے بڑے جو لوگ بتاتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد میں سے ایک بزرگ تھے حافظ دائم دین۔ شیخ محترم، مدارس کی اوورآل جو صورتحال ہے وہ پہلے سے ابتر ہوتی جا رہی ہے کہ ذوق و شوق لوگوں کا ویسا ہی ہے، یا طلباء ویسے ہی مطالعے کی طرف مائل ہیں جس طرح پہلے آج سے 20 سال ہوتے تھے؟ جامعہ سلفیہ واقعتاً یہ ام المدارس ہے، اور ہم بزرگوں سے سنا کرتے تھے جامعہ سلفیہ ہی، اور واقعتاً میں نے اس سے بہتر پایا۔ شیخ محترم، پچھلے دنوں ماشاءاللہ جامعہ میں عالم اسلام کی ایک معروف شخصیت ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تشریف لائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوش قسمت کی بات ہے اس علاقے کے لیے۔ آپ کے اس حوالے سے کیا تاثرات ہیں؟ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ اتنی عالمی شخصیت ہمارے پاس تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نہج اسٹوڈیو کے پروگرام بزم علماء کی ایک نئی نشست میں میں ہوں اس وقت جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں۔ ناظرین، جیسا کہ پہلے بھی آپ جانتے ہیں کہ علماء کے تعارف کی اس سیریز کو شروع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ سوشل میڈیا پر موجود عوام جب دین کے حوالے سے کوئی معلومات حاصل کرنا چاہیں تو ان کے پاس مستند علماء کی ایک فہرست موجود ہو، جس میں وہ موضوع کے اعتبار سے موضوع شخصیت سے وہ معلومات حاصل کر سکے۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں الحمدللہ وہ اسی جامعہ میں تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اس کے علاوہ تصنیفی خدمات بھی ان کی رہی ہیں، تو ان سے انٹرویو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے شیخ محترم؟ ٹھیک ٹھاک؟ خیریت سے ہیں؟ جی سے ٹھیک ہے۔ شیخ محترم، آپ کو مشکور ہے ہم سب سے پہلے کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اللہ اس گفتگو کو عوام کے لیے نفع مند بنائے انشاءاللہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا۔ جزاک اللہ شیخ۔ شیخ محترم، سب سے پہلے ناظرین کے لیے اپنا نام، حسب و نسب، خاندانی پس منظر کے بارے میں آگاہ فرمائیں۔ میرا نام عبدالرشید ہے، والد محترم کا نام خیر الدین۔ ہمارے بڑے جو لوگ بتاتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد میں سے ایک بزرگ تھے حافظ دائم دین۔ جی۔ حافظ دائم ان کا دربار ہے، یہ ضلع پاک پتن میں، اور وہاں پر ان کے باقاعدہ جس طرح لوگ اوقاف کے تحت وہ ان کا دربار ہے، لیکن ہمارا جو خاندان تھا، ہمارے آباء و اجداد، ان میں سے انہوں نے پھر مسلک حدیث اختیار کیا۔ ہندوستان سے ہم نے یہاں پر ہجرت کی، اور میری پیدائش یہ فیصل آباد کی تحصیل جڑاں 24 گاہبے گاؤں میں میری پیدائش ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ۔ شیخ محترم، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کچھ عرصے کے بعد، 2-3 سال کے بعد والدین کو فکر لاحق ہوتی ہے کہ اس کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ جی، آپ نے بنیادی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ میں نے پہلے اسکول کی تعلیم حاصل کی جڑاں والا میں، جی۔ 6ٹھی کلاس میں تھا اسلامی اسکول میں۔ اس کے بعد پھر مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں دین کی تعلیم حاصل کروں۔ مولانا محمد علی حامد صاحب ہمارے ہمسائے میں رہتے تھے، چک نمبر 23 گاہمے میں۔ ان کے ساتھ ہمارا لگاؤ تھا، تعلق تھا، ان کے ساتھ آنا جانا تھا۔ وہ اس وقت مدرس تھے مامو کنجن میں، جامعہ تعلیم اسلام میں۔ صحیح۔ ان کے ساتھ تعلق کی بنا پر پھر میں نے جامعہ تعلیم اسلام مامو کنجن میں دینی تعلیم کا یہ آغاز کیا۔ یہ کس سن کی بات ہے شیخ؟ یہ سن 1985 کی بات ہے۔ صحیح۔ شیخ، جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجن کا چناؤ کرنے میں ان کا تعلق ہی تھا یا پھر کوئی اور وجہ بھی تھی؟ جس طرح میں نے یہ عرض کیا کہ ایک تو حضرت صوفی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ ہمارا ایک تعلق تھا، ایک روحانی رشتہ تھا۔ صحیح۔ اور اس طرح مولانا محمد علی حامد صاحب وہ ہمارے دینی رہنما تھے، جن کے ساتھ تعلق کی بنا پر پھر ہم وہاں پر حاضر ہوئے۔ شیخ، کون سی مطلب جامعہ میں جانے کے بعد تو 2 آپشنز ہوتی ہیں کہ ایک حفظ کی طرف جاتا ہے بچہ اور ایک درس نظامی، تو آپ نے حفظ سے آغاز کیا یا درس نظامی؟ میں نے درس نظامی سے آغاز کیا۔ صحیح۔ شیخ محترم، کن علماء یا مشائخ سے آپ کو شرف تلمذ حاصل کرنے کا موقع ملا؟ روایتی انداز سے وہاں پر جو مدرسین تھے اس دور میں ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے اہل علم وہاں پر تدریس کے مقام پر فائز تھے۔ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا حافظ بن طور صاحب جی رحمہ اللہ، وہ بھی تشریف فرما تھے، اور اس طرح مولانا عبدالرشید اٹاروی رحمہ اللہ، شیخ الحدیث مولانا رفیع الدین فردوسی رحمہ اللہ، مولانا محمد علی حامد رحمہ اللہ، اور ہماری جماعت کے معروف سکالر ہیں حافظ مقصود احمد، جو
اسلام آباد میں جماعت کے وہ امیر ہیں، وہ بھی وہاں پر استاد تھے، اور اس طرح وہاں پر اس دوران میں جو بھی مدرسین تبدیل ہوتے رہے ان کے ساتھ میں نے یہ وقت گزارا، ان سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ تو شیخ محترم، ہر بچے کا کوئی نہ کوئی فیوریٹ استاد ہوتا ہے، تو آپ کے پسندیدہ استاد میں سے کون سے تھے؟ یوں تو سبھی اساتذہ کے ساتھ تعلق خاطر رہا، سب سے زیادہ جس سے میں متاثر ہوا اور جن کی وہ میری زندگی میں اثرات مرتب ہوئے وہ مولانا رفیع الدین فردوسی رحمہ اللہ۔ وہ بہت اچھے مربی تھے، اور وہ طلباء کے ساتھ بڑا حسن سلوک کرتے اور بہت زیادہ ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شیخ الحدیث مولانا بنیامین صاحب تھے، صحیح سے ان کا جو انداز تدریس تھا اور ان کے جو پڑھانے کا انداز تھا تفہیم کا، اس سے میں بہت متاثر ہوا۔ شیخ محترم، صوفی عبداللہ رحمہ اللہ کے حوالے سے اکثر سنا جاتا ہے کہ وہ مستجاب الدعوات تھے، جی، تو جس دور میں آپ وہاں پڑھنے گئے وہ اس وقت وہاں پر وہ موجود تھے؟ پہلے وفات پا چکے تھے، وہ وفات پا چکے ہیں، صحیح، پہلے 1975 میں ان کی وفات ہو چکی تھی۔ یعنی کہ 10 سال پہلے ہاں وفات جی، ہو چکی ہے۔ ہاں جی۔ تو شیخ، ان کے حوالے سے ظاہر ہے لوگ ذکر کرتے ہوں گے، تو کچھ چیزیں جو سننے کو ملیں وہ اگر ناظرین تک آپ… تو وہاں تک جو علماء کرام تھے، تدریس کرنے والے احباب جماعت تھے، اور اس طرح باقی جو لوگ تھے، ان کے ساتھ یہ چیزیں کافی معلومات ملی کہ مستجابات بزرگ تھے، لوگ آتے ان سے دعا کراتے، اور ان کے واقعات ہم نے بکثرت کے سنے ہیں، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے۔ شیخ محترم، تعلیم آپ نے جامعہ تعلیم الاسلام سے ہی مکمل کی؟ ہاں جی، اس کے بعد مکمل میں نے 1992 میں میری فراغت ہوئی تھی، 31 مارچ 1992۔ تو شیخ، عملی میدان کا آغاز پھر آپ نے تدریس سے کیا یا دعوتی جو… میں نے فراغت کے بعد اس دور میں ہمارے ناظم تھے مولانا قاضی اسلم صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے مجھے یہ دعوت دی کہ آپ یہاں پر تدریس کریں۔ وہ جامعہ کے ناظم تھے، تو ان اسی کی جامعہ میں؟ ہاں جی، صحیح، وہی ہمارے وہ مربی تھے۔ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ تصنیف کا کام بھی کیا کرتا تھا، وہ میری بڑی تربیت انہوں نے کی ہے۔ تو انہوں نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا، تو میں نے وہاں پر تدریس کا آغاز کر دیا۔ تو 2 سال میں نے وہاں پر تدریس کی۔ تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ مولانا رفیع الدین فردوسی صاحب وہاں ان کا تبادلہ ہو گیا عرف والے میں پھر ان کے پاس چلا گیا، وہاں پر میں نے 8 سال تدریس کی ہے۔ اس کے بعد پھر مولانا عتیق اللہ صاحب، ستیان بنگلے والے عبداللہ چھتری صاحب، وہ تشریف لے گئے اور کہنے لگے آپ کا علاقہ ہے، آپ وہاں پر آئیں۔ تو میں نے پھر وہاں پر قریباً 15 سال میں نے تدریس کی ہے، اور تدریس کے دوران ہی پھر یہ مامو کنجن والے جو احباب تھے وہ تشریف لائے کہ ہمارے اساتذہ کرام فوت ہو چکے ہیں، جو آپ کے استاد بھی تھے، آپ کا حق بنتا ہے۔ تو میں نے پھر مادر علمی کو ترجیح دی، اور پھر میں وہاں پر جامعہ اسلام میں دوبارہ پھر میں نے آغاز کر دیا 2016 میں، یہ 1 مارچ کی بات ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہاں پر مسئلہ تھا بچوں کی تعلیم اور تدریس کے بارے میں۔ وہاں کی تعلیم، وہاں علاقہ تھا اس طرح کا کہ بچے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تھے، تو میں نے پھر ان کی رہائش فیصل آباد رکھی، اور وہاں پر وہ رہتے تھے اور ان کی رہائش تھی، تو پھر آنا جانا مشکل تھا، تو میں نے پھر جامعہ سلفیہ کو ترجیح دی۔ شیخ، جامعہ سلفیہ کو اعزاز حاصل ہے کہ یہ مسلک کی سب سے بڑی درسگاہ ہے، اور ماشاءاللہ ادھر آپ کو موقع ملا ہے پڑھانے کا۔ اس کا ادھر سے کیا آپ نے ایکسپیرینس حاصل کیا یا اس کی کیا امتیازی خصوصیات ہیں؟ جامعہ سلفیہ واقعتاً یہ المدارس ہے، اور ہم بزرگوں سے سنا کرتے تھے جامعہ سلفیہ ہی، اور واقعتاً میں نے اس سے بہتر پایا۔ اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو کنٹرولر ہیں، ہمارے جو مدیر صاحب ہیں چوری یاسین ظفر صاحب، ان کے زیر سایہ ہمیں موقع ملا ہے، اور اسی طرح یہاں پر طلباء کی بڑی اکثریت ہے، اور بہت ماشاءاللہ ذہین طلباء ہیں، اور بہت اچھا یہ مجھے محسوس ہوا ہے۔ طلباء بڑی محنت کرتے ہیں، اور جو اسباق ان کو دیے جاتے ہیں ان کو یاد کرتے ہیں۔ شیخ، آپ یہاں پر کون سے پیریڈز پڑھاتے ہیں، یا پھر کون سے جو آپ کے کن موضوعات کے اوپر آپ تدریس کے فرائض سر انجام دیتے ہیں؟ مجھے ویسے تو دلچسپی تھی وراثت کے ساتھ اور نحو کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا تھا نحو کے بارے میں تو مجھے شرح ابن کیل دی گئی، وراثت چونکہ استاد جو پڑھا رہے تھے اس میں اسپیشلسٹ پہلے موجود تھے، تو باقی انہوں نے مجھے جامعہ والوں نے موطا امام مالک دیا، اور بدایت المجتہد، اس طرح کی جو کتابیں ہیں جن کا تعلق عالیہ یعنی حصے کے ساتھ ہے، وہ زیادہ تر کتابیں وہ ہیں، اور اس میں سے ایک سبق ہے تخصص کا، فقہ الحدیث میں ان کو پڑھا رہا ہوں۔ شیخ، صرف نحو کو تو بنیادی حیثیت حاصل ہے دینی علوم کے حوالے سے، لیکن اہل حدیثوں کے حوالے سے سمجھا جاتا ہے کہ اہل حدیث مدارس میں اس کے اوپر خاص توجہ نہیں دی جاتی، یا جو
اہل حدیث مدارس میں پڑھنے والے طلباء اثر و نحو میں وہ کمزور ہوتے ہیں، کیا یہ بات سچ ہے؟ یہ غلط فہمی پر اس کی بنیاد ہے، صحیح۔ چونکہ ہمارے جو سلف تھے نحو کے بارے میں مولانا تعالی لکھوی رحمہ اللہ اور اس طرح جو لکھوی علماء تھے، اس طرح باقی جو وہ بڑے اس میں ماہر تھے۔ اسی طرح صرف میں بھی میں نے مامو کنجن میں دیکھا، ہمارے استاد جو تھے مولانا عبداللہ مشتاق صاحب، مولانا عبدالرشید راشد ہزاروی صاحب، مولانا عبدالرشید اٹاروی صاحب رحمہ اللہ، اس میں بڑے وہ فائق تھے اور ماہر تھے۔ اسی طرح یہ وراثت کے بارے میں بھی یہ غلط کہا جاتا ہے کہ اہل حدیث میں اس میں رسوخ نہیں ہے۔ ہمارے علماء کرام میں سے مولانا صدیق صاحب تھے سرگودے والے، وہ اس میں بڑے ماہر تھے، ان کی کتابیں بھی موجود ہیں، اور ان کے جو استاد تھے محدث روپڑی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اس کے بارے میں کافی لکھا ہے۔ اور ہمارے علماء میں سے ایک شیخ ہیں مولانا فروق اصغر سارم صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے اس پر عربی میں کتاب لکھی ہے فقہ الموارث، بہت عمدہ کتاب ہے، اس کی تمرینات بھی ساتھ موجود ہیں، اور یعنی اس میں کافی ماہر ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے یہ کمی کوتاہی ہماری ہے، بعد میں جو اخلاف ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے اسلاف کی جو روایات کو زندہ رکھیں۔ اچھا شیخ محترم، آپ نے ستیانہ بنگلہ میں دورہ صرف النحو کا آغاز کیا، جی، اس کے کیا تجربات رہے اور اس کی کتنی افادیت محسوس کرتے ہیں؟ ایک سال میں تو بچے پڑھتے ہی پڑھتے ہیں صرف نحو، دورے کے جو ہے نا وہ کیا فوائد جو علیحدہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حاصل ہوتے میں یہ سمجھتا ہوں یہ بنیادی چیز ہے، دورہ جات ہونے چاہیے، ہیں؟ چونکہ اسباق کے دوران بعض اوقات مجالس تبدیل ہوتی ہیں، طلبہ بعض اوقات غیر حاضر ہوتے ہیں، بعض اوقات بیمار ہوتے ہیں، بعض اوقات کو اور وجہ، تسلسل برقرار نہیں رہتا۔ تو اس دورہ جات میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ تسلسل کے ساتھ جب بات وہی پڑھائی جاتی ہے، اس کے اثرات بہت ہیں، اور بالخصوص اس کی جب وہ مشق کرائی جاتی ہے، اجرا کرایا جاتا ہے، تو ان طلباء میں الحمدللہ بڑا رسوخ پیدا ہوتا ہے۔ اور خود بھی مجھے علمی طور پر بہت فائدہ ہوا جب میں نے طلباء پر یہ محنت کی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتنی کتابیں ہیں جن کو ہم پڑھتے ہیں، لیکن وہ جو میں نے مذکرہ تیار کیا تھا اس بارے میں، وہ اس میں خلاصہ سبھی کا، اور بہت مشکل جو مسائل ہوتے ہیں، مثال کے طور پر مسئلہ الکحل ہے، جی تنازع فعلان ہے، اس طرح کے اور مسائل جو ہیں، صفت مشبہ کی وہ شکلیں مختلف، اس میں احسن حسن کبھی وغیرہ، تو ہم اس کو یعنی بڑی آسانی کے ساتھ اس کو بچوں کو حل کرا حل دیتے کروا تھے۔ دیں۔ شیخ محترم، میں نے ایک دفعہ جو دیوبند مسلک کے ایک خطیب ہیں بلکہ داعی ہیں، طارق جمیل صاحب، جی ان کا میں نے ایک کسی جگہ پہ بیان سنا تھا کہ مدارس میں جب صرف پڑھائی جاتی ہے تو ضرب یضرب سے شروع کیا جاتا ہے، جی تو ضرب یضرب کیونکہ ایک مار داڑ والا جو ہے نا وہ گردان ہے، اس کی وجہ اس کے اثرات کہتے ہیں طلباء کے اندر پھر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک سختی پائی جاتی ہے۔ آپ ظاہر ہے آپ کا یہ موضوع ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست ہے؟ اس کو علماء کرام نے محسوس کیا ہے۔ صحیح۔ بریلوی علماء میں سے خان محمد نوری ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے یہ جو نحو کے بارے میں اور صرف کے بارے میں، انہوں نے یہ مروجہ جو تمثیلات تھی ان سے ہٹ کر کام کیا ہے۔ مولانا بشیر صاحب ہیں جنہوں نے یہ اقرا وغیرہ یہ عربی کا سلسلہ شروع کیا ہے، انہوں نے بھی ان مثالوں سے ہٹ کر یہ کام کیا ہے۔ میرے ایک شاگرد ہیں مولانا مختار سلفی، وہ پڑھاتے ہیں رحمہ میں، انہوں نے یہ کتاب ایک لکھی ہے مختار النحو، صحیح۔ انہوں نے ان مثالوں کو یہ جو یہاں پر ہمارے مروج ہیں ان کو چھوڑ کر قرآن مجید کی آیات اس سے استدلال کیا ہے، تو یہ واقعتاً اس کا اثرات ہوتے ہیں۔ اس کو چھوڑ کر جو مروجہ جس کی ضرورت ہے ان مثالوں کو لینا چاہیے۔ شیخ کون سی مثالیں کچھ چند اگر آپ ناظرین تک دیں، ظاہر ہے طلباء بھی یہ پروگرام سنتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ مفعول کو مقدم لایا جائے، اس میں تخصیص حاصل ہوتی ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، تو اب یہاں پر یہ جو ضمیر ہے وہ آگی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام ان کا جو مفعول ہے وہ پہلے آیا ہے، تو اس بنا پر یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں بھی تخصیص ہے۔ تو اس طرح جو مثالیں ہیں قرآن مجید سے وہ اگر دی جائیں تو ایک تو قرآن مجید کے ساتھ استحضار ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بچے وہ روایتی انداز سے ہٹ کر ذرا اس کو سیکھیں گے۔ شیخ محترم، تدریس کے ساتھ ساتھ آپ نے تصنیف کی طرف بھی کوئی شغف رکھا یا اس طرف توجہ؟ جس طرح میں نے عرض کیا کہ قاضی اسلم سیف رحمہ اللہ، ان کے ساتھ میں بیٹھا کرتا تھا، وہ مجھے اس کی تربیت دیتے تھے، تو ان کے دور میں نے کافی یہ جو رسائل تھے، جامعہ تعلیم اسلام کا ایک مجلہ تھا، اس میں نے لکھا ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے شخصیات پر خاکے لکھے، اور یہ جو تحقیقی مضامین ہیں ان پر میں نے یہ جو مجلہ الحدیث ہے، الابتسام ہے، اس طرح کے اور جو مجلہ جات ہیں ان میں نے باقاعدگی کے ساتھ یہ میں نے کالم لکھے ہیں، اور اس پر پھر کچھ مسائل پر گفتگو، یہ جو فتاوی وغیرہ، اس پر بھی بعض اوقات یہ میرا شوق رہا ہے۔ اس کے بعد جب میں نے تصنیف کا آغاز کیا، دارالسلام کے تھرو مجھے کام ملا،
پہلے قاری ذکال صاحب ہوتے تھے، انہوں نے 2 کتابیں دی، الحجاب ابرا ابرا، اس کا میں نے ترجمہ کیا۔ اس کے ساتھ انہوں نے ایک کام دیا مجھے، وہ کتاب تصنیف کرنے کا۔ تو مجھے جو کام ملا میں نے اس کو بحسن خوبی کیا۔ تو اس کے بعد پھر مجھے کافی کام وہاں پر ملا۔ ایک ابن حزم پر کتاب تھی، اس کا میں نے ترجمہ کیا، اور ایک ہے امہات المومنین، وہ میری کتاب طبع ہو چکی ہے دارالسلام سے۔ اس طرح میں نے کچھ اور مکتبات سے کافی، قریباً ایک کتاب تو میری طبع ہوئی ہے، باقی کچھ 16-17 کتابیں ایسی ہیں جو مخطوطے کی شکل میں پڑھی ہیں۔ ماشاء اللہ شیخ، آپ ماشاء اللہ 1985 سے مدارس سے وابستہ ہیں۔ جی اس دور میں جو مدارس میں طلباء کا ذوق و شوق ہوتا تھا، یا اساتذہ کا بھی ذوق و شوق ایک پایا جاتا تھا، مثال کے طور پہ جس طرح میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو مثال دی ہے کہ ہمارے ایک استاد ہوتے تھے صرف کے، جی عمران داؤد چھتوی حافظہ اللہ، تو وہ ہمیں جامعہ سے چھٹی ہوتی تھی ظہر کے ٹائم، وہ ہمیں ذاتی انٹرسٹ کی بنیاد پر ہماری پوری کلاس جو پہلی تھی اس کو لے جاتے تھے اور عصر تک صرف کی وہ مشق کرواتے ہوتے تھے۔ جی اب یہ چیز مدارس میں میرے علم کے مطابق دیکھنے کو نہیں ملتی، بلکہ جیسے چھٹی ہوتی ہے اساتذہ کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جلد سے جلد گھر پہنچیں۔ ظاہر ہے نفسا نفسی کا دور بن چکا ہوا ہے، ایک مصروفیات بہت زیادہ ہیں، فراغت نہیں ہوتی، کئی کام کرنے ہوتے ہیں۔ کیا یہ تجزیہ میرا درست ہے یا حقائق کچھ اور ہیں؟ آپ کا تجزیہ مجموعی اعتبار سے درست ہے، لیکن انفرادی اعتبار سے آج کل بھی کچھ اساتذہ ایسا ہیں صحیح جو بہت محنت کراتے ہیں، صحیح ان کو اوور ٹائم دیتے ہیں ہم، اور گھر میں پڑھاتے ہیں۔ ہم۔ اب بھی کچھ اساتذہ کرام اس طرح کرتے ہیں۔ شیخ محترم، مدارس کی اوورآل جو صورتحال ہے وہ پہلے سے ابتر ہوتی جا رہی ہے کہ ذوق و شوق لوگوں کا ویسا ہی ہے، یا طلباء ویسے ہی مطالعے کی طرف مائل ہیں جس طرح پہلے آج سے 20 سال ہوتے تھے؟ اب تو بہت اس میں نقصان ہو چکا ہے، بالخصوص یہ جو میڈیا ہے، اس میں لوگ بچوں کا جو اس میں دلچسپی ہے موبائل کے ساتھ، اس کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے۔ شیخ محترم، مطالعے کی طرف بچوں کا رجحان کرنے کے لیے مدارس کو آپ سمجھتے ہیں کہ علیحدہ سے کچھ ایکٹیویٹیز منعقد کروانی چاہیے، کچھ سہولیات دینی چاہیے؟ مثال کے طور پہ میرا موقف ہے ذاتی طور پہ کہ ظاہر ہے مدارس میں وسائل تو کم ہوتے ہیں، لیکن اگر صرف جو لائبریریز ہیں ان میں صرف اگر اے سی ہی لگا دیا جائے جی اور چائے کا ہی انتظام کر دیا جائے تو میرا خیال ہے طلباء صرف ٹھنڈی جگہ کی وجہ سے یا ایک چائے کا کپ پینے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ مطالعے کا شغف ان میں آہستہ آہستہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ تو ظاہری چیزیں ہیں، صحیح لیکن ہم نے جامعہ سلفیہ میں دیکھا ہے جو یہاں پر اہتمام ہوتا ہے، ایک تو یہاں خوبی ہے باقی مدارس سے کہ ان کی لائبریری پورا دن کھلی رہتی ہے، جب بھی طلباء چاہیں آ کر مطالعہ کریں، سہولت ان کو، جب بھی مسئلہ ہو استاد کو ضرورت ہو کتاب منگاتے ہیں، یہ بھی ایک اس میں سہولت جامعہ سلفیہ نے دی ہے، اور اس طرح باقی مدارس کو بھی کرنا چاہیے۔ دوسرا، اس میں ہم نے پچھلے ایک ہفتہ منایا تھا کتاب کے بارے میں، کتاب کا تعارف، کتاب پڑھنا، اس میں وہ اس کا بہت فائدہ ہوا طلباء الحمدللہ اس بارے میں کون سی کتاب پڑھنی چاہیے، اس میں کیا انسان کو ذوق ہونا چاہیے، کون سی کتاب مفید ہے، کون سی نہیں ہے، کون سا مصنف اچھا ہے، یہ بہت اچھی باتیں جو طلباء نے یہاں پر حاصل کی تھی۔ شیخ محترم، مجھے یہاں کی جو ایک لائبریری کی امتیازی جو خصوصیت وہ ایک دو اور جو لگتی ہیں، ایک تو یہ لائبریری ہر وقت صاف ستھری ہوتی ہے، بالکل جی جی کتابیں بڑی ترتیب سے لکھی گئی ہیں، پھر موضوعات کا چناؤ، اور پھر جس طرح گوشہ رحمت علیحدہ بنایا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک علیحدہ دلچسپی بن جاتی ہے۔ تو ایک تو میں دوسری مدارس کی جب لائبریریز میں جو دیکھی ہے میں نے کمی محسوس کی ہے، لائبریرین کا ناموجود ہونا ادھر، جی اس کی وجہ سے پھر کتب کی مینٹیننس میں، ان کی صفائی ستھرائی میں بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو شاید یہ بھی ایک مسئلہ ہو سکتا ہے۔ شیخ محترم، جو میڈیا ہے جی اس کو آپ رحمت سمجھتے ہیں یا زحمت سمجھتے ہیں؟ اگر کوئی بچہ یا اگر کوئی عام لوگوں میں سے بھی دین سیکھنا چاہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے فوائد ہیں یا نقصان ہیں؟ دیکھیں، ہر چیز کے فائدے بھی ہوتے ہیں، صحیح نقصان بھی ہوتے ہیں، لیکن مجموعی اعتبار سے اسمہما اکبر من نفعہما، صحیح تو ہمیں چاہیے اس میڈیا کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے، اور یہ نہیں کہ ہم ان کو تبلیغ کرتے کرتے خود اپنا نقصان کر بیٹھیں، تو اپنی جو ضروری چیزیں ان کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو ذرائع ابلاغ کو اختیار کرنا چاہیے، یہ تبلیغ کا بہترین ذریعہ ہے۔ شیخ محترم، یہ جتنی بڑی لائبریری ہے اس طرح کی 5 اور بھی لائبریریز ہوں، تو اگر ہمارے پاس ایک لیپ ٹاپ موجود ہو تو ان لائبریریز سے زیادہ کنٹینٹ ہم ایک لیپ ٹاپ میں رکھ سکتے ہیں۔ جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مکتبہ شاملہ یا اس طرح کی جو ڈیجیٹل
لائبریریز ہیں، ان سے استفادہ کرنا چاہیے، یا آپ نے کبھی استفادہ کیا ہے ان سے؟ جز وقتی فائدہ تو ہو جاتا ہے، اس میں ہم کرتے بھی ہیں، لیکن اصل جو کتاب ہے نا صحیح۔ اس کا وجود، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہوں۔ کتاب سے آدمی جس طرح علم حاصل کر سکتا ہے اور جس طرح اس کو پڑھ سکتا ہے، وہ اس میں ان چیزوں میں رسوخ پیدا نہیں کرتا۔ شیخ محترم، آپ ایک عرصے سے درس و تدریس کے ایک مبارک شعبے کے ساتھ منسلک ہیں، طلباء کو جدید فتنوں کا علم حاصل کرنا چاہیے یا ان کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ دوران تعلیم تو میں اس بات پر زور دوں گا کہ اپنی وہ تدریس کو مکمل کریں، اسی کو فوکس کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ خارجی مطالعہ تھوڑا بہت ہوتا ہے، لیکن اتنا نہ ہو آدمی کہ وہ اصل چیز بھول دے۔ اور فراغت کے بعد بڑے میدان ہیں، اس میں آدمی کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے دیکھا طلباء کو، بعض طلباء جب اس طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں تو پھر اس کا نقصان ہوتا ہے، وہ تعلیم کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں۔ شیخ محترم، ابھی دور حاضر کے جو بڑے فتنے ہیں، مثال کے طور پر جو دیندار لوگوں میں پائے جاتے ہیں، مثال کے طور پر انکار حدیث کے حوالے سے، جی، یہ بھی مذہبی لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے جو لوگ بے دین ہیں ان کو تو اس کا پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح مشاجرات صحابہ کے حوالے سے، اسی طرح کچھ اور چیزیں آ جاتی ہیں پھر، جی، مطلب وحدت الوجود کا جو فتنہ، اور یہ ساری چیزیں جو پائی جاتی ہیں، عقائد کے لحاظ سے خرافات پائی جاتی ہیں، تو ان فتنوں کا رد کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کن کتب کا اور کیا اسلوب ہونا چاہیے؟ اس میں اصل تو بنیادی کتاب اللہ ہے اور صحیح احادیث ہے۔ صحیح۔ اگر کتاب اللہ پر ادراک ہو، آدمی کو پورا رسوخ ہو، تو میرے خیال میں کوئی ایسا فتنہ نہیں جس کا اس کے ساتھ کلا کما نہ کی جا سکے۔ اس طرح صحیح البخاری اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں اس دور کے جو فتنے تھے، امام صاحب نے اپنے انداز سے ان کا وہ جواب دیا ہے، اور ان فتنوں کا انہوں نے خاتمہ کیا تھا، جہمیہ، معتزلہ وغیرہ۔ آج کے دور میں بھی صحیح احادیث کو اگر اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے، انشاءاللہ اس میں بھی یہ فتنوں کا جواب موجود ہے۔ ویسے اس دور میں کافی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، ان کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے، اور آدمی اپنے اس میں رسوخ پیدا کرتا ہو۔ مثال کے طور پر فتنہ انکار حدیث میں یہ مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ، ان کی جو کتابیں حجت حدیث اور اس طرح کے موضوعات پر، وہ بہت مضبوط ہیں، ان کی کتب طلباء کے لیے لازمی۔ صحیح۔ شیخ محترم، آج کل میڈیا کا دور ہے، کہیں پہ بھی کوئی چھوٹا سا بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ میڈیا کی زینت بن کے پورے پاکستان میں وائرل ہو جاتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک واقعہ تھا کراچی کے جامعہ کا، جہاں پر وہ ایک استاذ نے صرف امامہ نہ پہننے کی وجہ سے بچے کے اوپر بہت زیادہ سختی کی، مارا پیٹا، اور یہ رویہ عموماً تمام مدارس میں ہی دیکھنے کو ملتا ہے، مار پیٹ کے حوالے سے اس دور میں بھی۔ اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مار پیٹ ضروری ہے پڑھائی کے لیے، یا پھر اسے راز کرنا چاہیے، اور کس طرح کا اسلوب ہونا چاہیے بچوں کو تعلیم دینے کے حوالے سے؟ اصل بچوں کی تربیت کرنی ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے، اس کے لیے صرف مار پیٹ نہیں، سزا یہ نہیں ہوتی کہ اس کو مارا جائے، پیٹا جائے، یا اس طرح اس کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ اس میں ہوتا ہے بعض اوقات ہم خود دیکھتے ہیں کہ بچوں سے اعراض کرنا، ان کی بات کو تھوڑا سا اس انداز سے نہ اس کو اہمیت دینا کہ وہ سمجھے، اور اس طرح بعض اوقات وہ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے، بچے کو کھڑا کیا جاتا ہے، یا بعض اوقات اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے، بعض اوقات اس کو مالی جرمانہ بھی کیا جاتا ہے۔ یہ سارے مراحل ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں اس دور میں مار پیٹ سے تو بہت احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ میڈیا کا دور ہے اور اس کے ساتھ فتنہ بہت ہوتا ہے۔ شیخ محترم، لیکن ڈسپلن کو قائم رکھنے کے لیے مار پیٹ کے بغیر کیسے جو ہے نا وہ ہم وہ گزارا کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے اکثر اساتذہ کہتے تھے کہ آسمان سے ایک آئی کتاب تو دوسرا آیا ڈنڈا۔ تو ابھی تو مثال کے طور پہ یہاں پہ اگر 800 طالب علم پڑھتے ہیں تو ان کو ڈسپلن میں لانے کے لیے کسی نہ کسی کو تو مارنا پیٹنا پڑے گا جو ڈسپلن کی زیادہ خلاف ورزی کرتا ہے۔ یہ اپنی جگہ پر بجا ہے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر کسی اچھے طریقے کے ساتھ طلباء کی رہنمائی کی جائے، مثال کے طور پر ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ اس فن کو نہیں جانتے، جو ابتدائی اساتذہ ہوتے ہیں وہ سمجھتے شاید ہم نے مارا پیٹا اور اس کے ساتھ حال اور ہو جائے گا۔ وہ زیادہ تر ابتدائی کلاسوں کے طالب جو اساتذہ خود بھی نوجوان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے یہ تعلیم حاصل کی ہم نے ویسے آگے تعلیم دینی ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ ان کو چاہیے کہ یہ بچوں کی تربیت کریں، اور اس میں جب فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ان کی اصلاح کی جائے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ ان کے اصلاح نہ ہو سکتی ہو، یہ اس میں بہت زیادہ فائدے۔ شیخ محترم، پچھلے دنوں ماشاءاللہ جامعہ میں عالم اسلام کی ایک معروف شخصیت ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تشریف لائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے جی جی، اس علاقے کے لیے
کہ اتنی بڑی شخصیت دنیا بھر میں جو مقبول ہے وہ پاکستان میں اور خصوصاً جامعہ سلفیہ جس علاقے میں حاجی آباد میں تشریف لائی، آپ کے اس حوالے سے کیا تاثرات ہیں؟ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ اتنی عالمی شخصیت ہمارے پاس تشریف لائے. ہم نے ان کو بہت زیادہ خوش آمدید کہا اور ہمارے لیے بڑی شرف کی بات تھی. لیکن یہ جو لوگ ان کی مخالفت کر رہے تھے، مخالف برائے مخالفت، جی ان کو چاہیے کہ جو لوگ ان کی بات نہیں سنتے تو ڈاکٹر صاحب کی بات سنتے ہیں، اب کچھ دین پر متوجہ ہوئے ہیں تو آپ ان کو صحیح دین پیش کیجیے. تو اس کا یہی طریقہ کار ہے. بہت ہمیں اس کے ساتھ فائدہ حاصل ہوا ہے اور جامعہ کو اس کی شہرت کو چار چاند لگے. شیخ محترم، حالیہ اس واقعے میں بھی جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ادھر تشریف لائے اور اس سے پہلے بھی کچھ شخصیات جب ادھر آتی ہیں تو عموماً ایک تاثر سوشل میڈیا پہ دیا جاتا ہے کہ جامعہ رحمانیہ والے اور جامعہ سلفیہ والے ان میں تساہل پایا جاتا ہے. تو ظاہر ہے آپ دوسرے مدارس میں بھی رہے ہیں، ادھر بھی آپ اس وقت فرائض سر انجام دے رہے ہیں، تو کیا آپ نے یہ چیز محسوس کی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ باقی جو مدارس ہیں وہ ایک سائڈ پر رہ جاتے ہیں. وہاں پر مہمان کا پہنچنا، ان کا آنا جانا اور یہ روڈ کی پرابلم وغیرہ مسئلہ بنتا ہے. یہاں چونکہ یہ رحمانیہ ہے یا یہ ادارہ ہے تو یہ شہر کے اندر ہے، یہاں پر بڑی سہولت ہوتی ہے. تو یہ ایک ان کا ویسے بھی اس دور کے ساتھ کافی تعلق ہے، وہ رابطہ رکھتے ہیں، باقی رابطے میں ذرا کمزور ہیں. شیخ محترم، اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے کہ جو مدارس کے اساتذہ ہوتے ہیں ان کی مدیر کے ساتھ اتنی اچھی لیک سلیک نہیں ہوتی یا انتظامیہ کے ساتھ. یہاں پر آپ نے کس قسم کا ماحول محسوس کیا؟ یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ مدیر صاحب جو ہمارے چوری صاحب ہیں ان کا اساتذہ کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ ہے، بڑا اچھا تعلق ہے. بعض مدارس میں نے دیکھا ہے کہ وہ اساتذہ کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں اور بعض اوقات تو ان کو کلاس میں طلباء کے سامنے ڈانٹ پلا دیتے ہیں، نماز کے بعد ان کو مخاطب کرتے ہیں. یہاں پر اس طرح کی چیز مجھے نظر نہیں آئی. یہ بہت سمجھدار ہیں اور اس بات کو یہ سمجھتے ہیں بخوبی کہ اساتذہ کو کس طرح لے کر چلنا چاہیے. یہ باقی مدارس میں یہ چیزیں بہت کم پائی جاتی ہیں. شیخ محترم، جب پڑھا رہا ہوتا ہے بندہ کسی میں بھی شعبے میں یا کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے کچھ کولیگز بھی ہوتے ہیں. جی، آپ کے کولیگز کون سے رہے ہیں اور ان میں نامور شخصیات کون کون سی؟ مجھے یہ بڑا شرف حاصل ہے کہ شیخ الحدیث و تفسیر جو مفتی جماعت ہیں حافظ عبدالستار حماد حافظہ اللہ، ان کے ساتھ میں نے تدریس کا ایک عرصہ گزارا ہے مامو کانجن میں. ماشاءاللہ. اسی طرح شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ عبدالغفار المدنی حافظ اللہ، ان کے ساتھ میں نے ستیانہ منگلہ میں. اس طرح باقی مشائخ میں سے مولانا ابو نعمان بشیر احمد صاحب، شیخ ادریس اسری حافظہ اللہ. اس طرح یہاں پر بھی میں نے جن اساتذہ کے ساتھ میں نے عرصہ گزارا ہے تو الحمدللہ یہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی موجودگی میں مجھے تدریس کا موقع ملا. شیخ، جس طرح طلباء کے بھی کچھ فیورٹ اساتذہ ہوتے ہیں، اسی طرح اساتذہ کے بھی کچھ ایسے طلباء ہوتے ہیں جن کے ساتھ ایک خاص محبت اور انسیت اللہ تعالیٰ نے استاد کے دل میں پیدا کی ہوتی ہے. تو کوئی ایسے طلباء جو آپ کے دل کے بہت زیادہ قریب ہوں؟ ظاہر بات ہے انسان کو یہ چیز مطلوب ہوتی ہے کہ طلباء ان کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں. تو بہت سارے ایسے طلباء ہیں جو ہمارے سے رابطے میں رہتے ہیں، وہ دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں. جب ایک موقع ملتا ہے وہ آتے ہیں، کسی موقع پر ہمیں یاد کرتے ہیں، کوئی پروگرام رکھ لیتے ہیں. تو کافی اس طرح کے طلباء ہیں جن کے ساتھ تعلق خاطر رہا ہے. ان میں سے کچھ اگر کچھ کا نام؟ حافظ عبدالرزاق سلفی ہیں، یہ ادھر پیر محل میں ان کا ادارہ ہے، وہ مدیر ہیں. حافظ نعمت اللہ صاحب ہیں، وہ مرکز سراج بورے والے میں وہ مدیر ہیں. اسی طرح دیگر شاگردوں میں سے بہت سارے ہیں جن کے ساتھ ہمارا تعلق رہا ہے اور ہر دور میں اس جیسے آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا مختار سلفی حافظ اللہ کے نام سے، وہ ماشاءاللہ بہت اچھے اور قابل شاگرد ہیں اور بہت احترام کرنے والے. جب ہم ان کے پاس گئے تھے تو جب تک میں وہاں رہا تو وہ میرے آگے پیچھے رہے، بہت احترام کرنے والے. اس طرح ابو یحییٰ نور پوری ہیں حافظ اللہ، وہ بھی میرے شاگرد ہیں، بہت احترام کرتے ہیں. شیخ محترم، اس دور میں آپ کون کون سے مدارس کو سمجھتے ہیں کہ وہاں پر اگر بچے جائیں تو تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کا بھی مناسب بندوبست موجود ہے؟ مثال کے طور پہ اب فیصل آباد میں ہر بندہ تو نہیں آ سکتا، دوسرے شہروں کے بھی اگر چند ایک مدارس کا آپ نام بتانا چاہیں تو؟ یہ جب ہم نے دیکھا یہ وفاق کا جب رزلٹ ہوتا ہے یا اس میں ہم پیپر چیک کرتے ہیں تو کوئی چیزیں اس طرح نمایاں نظر آتی ہیں باقی مدارس سے. مثال کے طور پر یہ جو قاری صاحب کا مدرسہ ہے اس کے طلباء بڑے اچھے ہوتے ہیں. اسی طرح یہ جامعہ سلفیہ ہے، ان کے طلباء بہت اچھے ہیں.
اور سب سے زیادہ اچھے یہ رحمہ جی جی جو ماشاءاللہ، واربٹن، وہ تو ان کے طلباء اللہ بہت تعالیٰ نے اچھے ان کو ہوتے ہیں. ایک اس طرح گجرانوالہ میں بھی کچھ مدارس ہیں، ان کے طلباء کا رزلٹ بہت اچھا ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ جو مکرم مسجد ہے، ماشاءاللہ ان کے بالکل طلباء ہیں. اسی طرح یعنی کچھ اس طرح کے مدارس ہیں، بچیوں کے مدارس بھی اس طرح کے ہیں جن کا رزلٹ بہت اچھا ہوتا ہے. یہ ہمارے جو استاد تھے مولانا رفیع الدین فردوسی، ان کے بیٹے ہیں عبد الرحمان، انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا بچیوں کا، ان کی بھی پوزیشن آتی ہے بچیوں کے لیے. تو اس طرح کافی مدارس موجود ہیں جس میں الحمدللہ یہ اچھا رزلٹ اس میں ملتا ہے. شیخ محترم ماشاءاللہ، آپ سے کچھ سوالات اس لیے زیادہ میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں، جی تاکہ اس کی ہم جو کمیاں یا خوبیاں وہ ان کی ہم نشاندہی کر سکیں سسٹم کو بہتر کرنے کے حوالے سے. شیخ، تعلیم کے ساتھ ساتھ ایکٹیویٹیز، اس کی آپ کی نظر میں کیا اہمیت ہے؟ مثال کے طور پر کچھ عرصے سے جامعہ سلفیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہر سال سپورٹس ڈے ایک مناتے ہیں گٹ والا پارک میں. اس کے اوپر تنقید بھی بعض دفعہ وہ دیکھنے کو ملتی ہے، اور کچھ تو بہت نازیبا الفاظ کے ساتھ تنقید کرتے دیکھے گئے ہیں. آپ کا اس حوالے سے کیا نظریہ ہے؟ ہونا چاہیے. یہ آدمی کا جسم تندرست ہوگا، توانا ہوگا، صحت تندرستی والا ہوگا تو وہ تعلیم زیادہ اچھی طرح حاصل کر سکے گا. اس طرح کے بچوں کو موقع دینا چاہیے. یہ جو غیر نصابی سرگرمیاں ہیں اس میں ان کو حصہ لینا چاہیے. بہت اچھی بات ہے. شیخ محترم، آپ کی جو کتب لکھی جا چکی ہیں ابھی تک، جو چھپ چکی ہیں یا جو ابھی مراحل میں، تو ان کا اگر آپ نام بتانا چاہیں تو ناظرین کو ضرور آگاہ فرمائیں. ان میں سے امہات المومنین یہ دارالسلام سے زیر طبع ہے، وہ بازار میں دستیاب ہے. دیگر کتابیں بھی ہیں، ان میں سے صحیح ابو حنیفہ پر میں نے کام کیا ہے، اور اسی طرح کچھ اور بھی کتابیں ہیں. الحکم الجلی فی التوسل بالنبی والولی، اس پر میں نے کام کیا ہے. ابن حزم ان کی کتاب تھی، ان پر میں نے ترجمہ کیا تھا دارالسلام کے. اور اسی طرح الحجاب ابرا ابرا. اس طرح آج کل میں سن ابی داؤد پر کچھ شرح لکھ رہا ہوں، اس میں احادیث کی تخریج، حکم اور فقہ الحدیث یہ الحمدللہ جاری ہے. ماشاءاللہ. شیخ محترم، آپ بطور مدرس خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے حوالے سے آپ کتنی ضرورت محسوس کرتے ہیں؟ تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ. تو تزکیہ نفس، تربیت یہ تعلیم کا حصہ ہے. اس کے بغیر تعلیم وہ اس کا کوئی فائدہ کوئی نہیں. اچھا شیخ، تربیت میں یہ پھر سکلز بھی آ جاتے ہیں، جیسے کمیونیکیشن سکل، گفتگو کا انداز یا لکھنے کا انداز، اس حوالے سے بھی توجہ اس جامعہ میں ہوتی ہے یا محسوس کرتے ہیں کہ اس میں مزید بہتری ہونی چاہیے؟ یہ ہمارے جامعہ میں یہاں پر تو الحمدللہ ہم نے ان کے مقابلے کرائے ہیں. طلباء کے تحریر کے مقابلے ہیں، تقریر کے مقابلے ہیں، اور اس طرح ہر جمعرات کو ان کا ایک بزم ہوتی ہے جس میں بچے اس میں تقریر کرتے ہیں اور ان کا مقابلہ ہوتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. گفتگو کا انداز، تصنیف کا، یعنی اس میں ذوق شوق اس طرح ہونا چاہیے طلباء میں. شیخ محترم، تعلیم کے ساتھ ساتھ جو غیر نصابی سرگرمیاں یا ایکٹیویٹیز ہیں، مثال کے طور پہ کھیلوں کی سرگرمیاں، اس حوالے سے ماشاءاللہ جامعہ سلفیہ کو نمائندگی حاصل ہے. مثال کے طور پہ ہر سال ایک جو ٹرینڈ شروع کیا ہے میری نظر میں اگر ایسا ہوا بھی تو میں سب سے پہلے اسی کا ہی دیکھا تھا، میں نے جامعہ سلفیہ کا ہی، کہ ایک سپورٹ فیسٹیول کا ہر سال انتظام کرنا، اور اس میں اساتذہ نے بھی حصہ لینا، طلباء نے بھی حصہ لینا، پھر اس کے اوپر تنقید بھی ہوتی رہی، کچھ لوگوں نے نازیبا الفاظ میں بھی تنقید کی. تو اس حوالے سے آپ کا کیا مشاہدہ ہے کہ اس کے کتنے فوائد ہیں، یا پھر ان کھیلوں کی سرگرمیوں کے کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں یا صرف فائدے ہی ہیں؟ اس میں فائدہ ایک تو یہ ہے کہ بچہ صحت مند رہتا ہے، تندرست رہتا ہے. جب توانا سے تندرست ہوگا تو تعلیم اچھی طرح حاصل کرے گا. دوسرا، ہمارے مدارس کے بارے میں یہ منفی پروپیگنڈا ہے کہ یہ پرانے دور کے لوگ ہیں، ان کو ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا. تو اگر جامعہ سلفی اس طرح کرتا تو بہت اچھی نمائندگی کرتا باقی مدارس کی، اور لوگ اس سے اچھا فائدہ حاصل کرتے. تو شیخ، یہ جو ایکٹیویٹیز وغیرہ ہو رہی ہوتی ہیں، یہ جو ساری چیزیں ادھر جامعہ میں ایک امتیازی جو کام ہو رہے ہوتے ہیں، ان میں اساتذہ چودھری صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی مشاورت سے یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، یہ چودھری صاحب کا اپنا ویژن ہوتا ہے؟ یہ صرف یہ کام نہیں، بلکہ جتنے بھی امور ہوتے ہیں تدریس کے، تعلیم کے، تربیت کے، سبھی کے ساتھ مجلس ہوتی باقاعدہ. سازہ کروں کو بلایا جاتا ہے، ان کا مشورہ لیا جاتا ہے، اور ہر کے مشورے کے ساتھ جو طے پاتا ہے اس کے مطابق انشاءاللہ عمل کیا جاتا ہے.
یہ سبھی کے مشرق ساتھ کام ہوتا ہے۔ شیخ محترم جزاک اللہ خیرہ، آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں، ماشاءاللہ بڑی گفتگو رہی، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مختصر تھی اور جامع تھی، اور انشاءاللہ یقیناً اس میں طلباء کے لیے بہت زیادہ سیکھنے کے مواقع ہوں گے، اور خصوصاً جو اساتذہ بھی ہیں۔ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور ناظرین سے بھی انشاءاللہ پھر کوشش کریں گے کہ تدریس کے حوالے سے آپ کے ساتھ ایک علیحدہ سے پروگرام کیا جا سکے۔ ماشاءاللہ۔ آپ سوشل میڈیا کے حوالے سے اور خصوصاً جو آرگنائزیشن ہے میڈیا کے اوپر کام کر رہی ہیں، ان کے حوالے سے کچھ تاثرات دینا چاہیں تو آپ ریکارڈ کروا سکتے ہیں، اس کے بعد ہم اجازت چاہیں گے۔ ماشاءاللہ یہ ساتھی جو کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ابلاغ کا، تبلیغ کا۔ اس دور میں اس کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ جس جگہ پر وہ غیر مسلم اپنا پروپیگنڈا کرتے ہیں، اپنی تعلیمات پھیلاتے ہیں، اور ان کی جو تہذیب و ثقافت ہمارے گھر تک، ہمارے بیڈ روم تک پہنچ چکی ہے، ہمیں بھی چاہیے اپنا اس میں حصہ ڈالیں، اور یہ امت کے رخ سے بہترین فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ شیخ محترم، اور ناظرین کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور اجازت چاہیں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔